بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام تذکرہ کا آخری حصہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں علماء کرام کے ساتھ، جن کی گفتگو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے تھے، اور یقیناً اس سے بہت زیادہ آپ نے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ کچھ اشعار مدح کا امام زمانہ کے، اور میرا خیال ہے یہ ہم سب کے دل کی دعا بھی دل کی آواز بھی ہے۔ رہیں گے دور نظروں سے امام انس و جاں کب تک، رہیں گے دور نظروں سے امام انس و جاں کب تک، تمہاری دید کو ترسیں گی مولا پتلیاں کب تک، تمہاری دید کو ترسیں گی مولا پتلیاں کب تک، اور نماز ہجر پڑھ پڑھ کے دعائے وصل کر کر کے، نماز ہجر پڑھ پڑھ کے دعائے وصل کر کر کے، تسلی دل کو دوں کب تک، رکھوں آنسو روا کب تک۔ آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں پروگرام کو لے کے۔ قبلہ کعبہ، وہ تبرع پہ جو سوال پھر دوبارہ آیا، تو آپ اگر تبرع کو ان کو سمجھا دیں کہ تبرع ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طریقے سے آپ نے فرمایا ہے، تبرع جو ہے وہ یعنی برات، بیزاری، کسی سے دور رہنا، یا ایسی چیز کہ جس میں جو ہے وہ کوئی یعنی اچھائی نہ ہو، اس نا اچھائی رکھنے والی چیز سے دور رہنا، چاہے وہ انسان ہو یا چاہے کوئی اور چیز ہو، اس کو تبرع اور برات کہا جاتا ہے۔ قرآنی زبان میں ظالمین سے، منافقین سے، کافرین سے، مشرکین پر جو ہے وہ برات بھی ہوئی ہے ان سے، اور ان پر جو ہے وہ لعن طعن بھی ہوئی ہے۔ اور جو سائل سے جو مراد لے رہے تھے، یقیناً وہ میں ایک کال لے لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ ہلو جی ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ ممتاز بول رہے ہیں جی۔ ممتاز، جی 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 سوال کریے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، آپ سوال کریے۔ ممتاز بول رہے ہیں سرکار۔ جی سوال کریے آپ ممتاز صاحب۔ اب میرا سوال ہے سر، میں ایک دن یہ پوچھا سی بی بی شکریہ علیہ السلام دا ہر مجلس سے سنتے آ رہے بی بی شکریہ علیہ السلام دا نام۔ اگلے دن میں سوال کیتا سی تو انہوں نے کہا سی جی علیہ اطلاق ہے جی، کوئی پکا پتہ نہیں ہے نہیں ہے، تو برائے مہربانی کر کے انہوں نے کوئی تانوں دسو جی ذرا بی بی شکریہ علیہ السلام دا نام۔ جی بہت شکریہ۔ جی قبلہ۔ تو جو سوال کرنے والے جو برادر جو سوال کر رہے تھے، ان کا مقصد جو تھا وہ واضح ہے، اور شروع سے آج تک نہ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے کسی پر لعن طعن کی اجازت دی ہے۔ اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا دین و مذہب۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کر رہے تھے یا کرتے تھے، بنو امیہ نے کیا، بنو عباس نے کرایا، جو کچھ بھی کیا، وہ اپنا ان کا دین و ایمان ہے۔ ہمارے ہاں ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے اس لعن طعن کی کبھی اجازت نہیں دی، اور جو لوگ کھلم کھلا اس طریقے سے کسی بھی شخص پر، اب یہی دیکھیں نا کہ اگر بازار کے اندر کھڑا ہو کر ایک آدمی جو ہے وہ یہاں کی جو لیڈر ہے، مثلا جو آج کل کون ہے جو یہاں کا پرائم منسٹر ہے، یا دوسرے جو اس قسم کے جو ہے وہ ہیں، جو بھی ہیں لیڈرز، تو اگر کوئی آدمی جو ہے وہ لعن طعن شروع کر دے گا تو کوئی تہذیب کے خلاف ہوگی بات، کوئی آدمی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور یہی چیز ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ کسی کو برا کہنا۔ جی میں سب کال لے لیتا ہوں پھر انشاءاللہ گفتگو۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ ابھی تو بادشاہ قبلہ بات کر رہے ہیں، بات ختم ہو تو میں سوال کروں۔
جی آپ سوال کر لیجیے، پھر آپ کے سوال کے بعد دوبارہ تسلسل کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے زندہ امام علیہ السلام یا مکے میں، مدینہ یا قم میں جہاں بھی تشریف لائیں، جی ہم لوگ اطلاع بائی ٹیلیکس ہوگی، بائی فیکس ہوگی، بائی ٹی وی ہوگی، کس طرح اطلاع ہوگی ہم لوگ؟ جی اچھا سوال ہے، انشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہے کسی وقت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی، تہذیب اور ثقافت محمد و آل محمد کی اجازت نہیں دیتی کسی کو لعن طعن کرنے کی۔ ہم نے جو ثقافت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام لی ہے اس کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، اور نہ کبھی دی گئی ہے نہ دی جا رہی ہے۔ جی ہاں، البتہ حقائق کو سامنے رکھنا اور کسی شخص کو جو ہے اس نے جو زیادتی کی یا اس نے غلط کام کیا اس کو جو ہے وہ پیش کرنا، وہ جو ہے وہ اس حقیقت کو سامنے لانے کے لیے جس کے لیے علماء نے کہا ہے کہ اس کو ایک مہذب طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے پیش کیا جائے۔ لعن طعن کی قطعاً اجازت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے جو بڑے جو مشہور مراجع اعظام ہیں، مثلا آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، انہوں نے فتاویٰ جاری کیے ہیں کہ کسی وقت بھی کسی بھی دوسرے فرقے کے برگزیدہ شخصیات کے بارے میں جو ہے وہ کسی قسم کی توہین کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ جی اب یہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ بات واضح ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی لڑنے جھگڑنے کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو شوق ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ کرتا رہے، اگر وہ سمجھتا ہے تو جی۔ لیکن مذہبی طور پر، ثقافتی طور پر، آل محمد کے طریقہ کار کے طور پر وہ تو گالیاں دینے والوں کو بھی جو ہے وہ معاف کر دیتے تھے، اور ان کو جو ہے وہ کبھی بھی وہ اپنے ماننے والوں کو گالی دینا یا لعن طعن کرنا، کسی کو جو ہے کسی کی توہین کرنا وہ نہیں سکھاتے، کسی وقت بھی نہیں سکھاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ امامت سے جو یعنی فائدہ ہوتا ہے، جو سوال ہوا، مولانا قبلہ عاشق حسین نقوی صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے اس کی وضاحت فرمائی، اسی کی تائید کرتے ہوئے کہ امامت کے فائدے جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں جیسا کہ حاضر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائدہ ہوتا تھا، جس طریقے سے ائمہ علیہ السلام حاضر تھے، موجود تھے۔ 11 جو ائمہ تھے وہ اسی طریقے سے فائدے ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے فائدے پہنچ رہے ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام تو ایک وقت ایک شخص یعنی ایک جگہ پر ہوتے تھے، اور اس کے بعد ان کے پھیل جاتے تھے، ان کی جو افادیت تھی، ان کے علوم تھے، ان کے فرامین تھے، وہ مختلف لوگوں کے ذریعے سے جو پھیل جاتے تھے۔ یعنی یہی بات تھی کہ ائمہ علیہ السلام نے علماء کرام کو، فقہاء اعظام کو کہا تھا، اور بعض لوگ جو زائرین آتے تھے تو ان کو فرماتے تھے کہ فلاں علاقے میں ہمارا فقیہ موجود ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس سے پوچھ لینا۔ ایک تو یہ بات ہے افادیت کی کہ جو شریعت ہے، شریعت کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور 11 ائمہ نے رسول اکرم کے بعد شریعت کو بالکل واضح کر دیا ہوا ہے، اور اب جو ہے وہ نائبین جو ہے وہ امام علیہ السلام اور مجتہدین کرام، علماء اور فقہا جو ہیں وہ اس شریعت کو دنیا کے سامنے کھول چکے ہیں، واضح کر چکے ہیں، صرف اس پر عمل کرنا ہے، کوئی مسئلے کی پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ امام علیہ السلام سے ربط کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو ربط ہے وہ ایک عقیدے کا اور ایک فیتھ کی بات ہے، تو وہ ہر اس شخص کو جو امام علیہ السلام کی طرف پورے عقیدے اور فیتھ کے ساتھ جو ہے وہ توجہ ہوگا، اس کو جو ہے وہ افادیت ہوتی ہے، اور ڈائریکٹ اور انڈائریکٹلی امام علیہ السلام سے وہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کی اجازت سے کال لیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم، میں لندن سے بول رہا ہوں، نام بتانا ضروری ہے کیا؟ نہیں، آپ نہ بتائیں، سوال بتا دیں۔ سوال انہی قبلہ و کعبہ سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی شیعت کی بنیاد تو یہ ہے کہ معصوم کا نائب غیر معصوم نہیں ہو سکتا، تو یہ انحراف کیسے، یہ ظلم کیسے آپ اپنے معصوم امام پہ کرتے ہیں؟ کوئی کسی کتاب میں، کوئی 150 سال پرانی کتاب میں نائب امام کا ذکر نہیں ہے، وکیل امام کا ذکر ہے۔ کسی امام نے کبھی نہیں کہا کہ فقہ کا مسئلہ وہاں سے پوچھ لو، آپ نے صرف اتنا کہا ہے کہ ہمارے جو مسائل
بیان کرنا ہے وہ ان سے پوچھ لو. استنباط اور اجتہاد چونکہ علم غیر یقینی ہے، کوئی افضل جو ہے مفضول کی اطاعت کا حکم نہیں دے سکتا. اجتہاد جو ہے اس کے لیے جیسے کہ من لا یحذر الفقی نے کہا ہے کہ اس کو دو ثواب ہے، ایک کوشش کرنے کا اور ایک اس کا نتیجہ نکالنے کا، اور اگر غلط کیا تو کم سے کم کوشش کا ثواب ملے گا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ ظن سے کام لیتے ہیں، اور ظن جو ہے وہ آپ کو حق سے بری نہیں کر سکتا، آیت قرآنی ہے. تو یہ کہاں سے، اور اس کا کتابی اور سند پیش کرے اس حدیث کی جو قبلہ نے بیان کی ہے، خاص طور پہ وہ جو امام زمانہ علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے کہ ہمارے علماء تم پر جو کچھ بھی ہیں ولی ہیں، اس کے اوپر کیا بحث کی گئی ہے، کیا تحقیق کی گئی ہے، اور ان کے جو جی قبلہ آپ ہی اس کو. جی میں عرض کرتا ہوں، ان کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں، اور میں سمجھ چکا ہوں وہ جو کہنا چاہتے ہیں، اور وہ جہاں سے ہیں وہ بھی تقریباً جو ہے وہ گفتگو ان کی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تھی، اور بہت ہی ضروری ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو یعنی ایک تو تورے والی کال لے لیتے ہیں. جی جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام اسلم بھائی اور سید سرکار مرشد کو السلام علیکم، اور قبلہ محترم کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کر رہا ہوں. جی جی محترم علماء اکرام، میرے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ یونس کی، آیت کا نمبر 15 ہے جی، اور اس میں جو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کی حضوری کا کھٹکا نہیں، وہ کہتے ہیں یا تو دوسرا قرآن لاؤ یا اس میں تھوڑا سا رد و بدل کر دو. اے رسول ان سے کہہ دیں کہ میں اختیار نہیں رکھتا کہ اپنے جی سے بدل ڈال دوں، میں تو بس وحی پر ہی عمل کرنے والا ہوں. جی تو جو لوگ وسیلہ کے منکر ہیں ان کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کی طبع میں یہ پہلے موجود تھا کہ یا تو دوسرا قرآن لایا جائے یا اس میں رد و بدل کیا جائے، تو جب وہی لوگ مسلمان ہو گئے تو اگر وہ قرآن کا اصل نہیں بدل سکے لیکن اس کی تعویل بدلنے میں ان کو کوئی رکاوٹ تھی؟ جو وسیلہ کے منکر ہیں لوگ، ان کے لیے تعویل بدلنا کوئی مشکل کام ہے؟ یہ میرا سوال ہے. شکریہ جی. جی بہت شکریہ. جی مولانا جی پہلی والی گفتگو سے پھر آگے بڑھتے. ہاں، تو یہ جو ایک تو یہ کہ تبرہ جو ہے جس طریقے سے جو کہا جاتا ہے، جو سائل جس طریقے سے کہہ رہا تھا اور پوچھنے والا، ان کا جو مقصد تھا اس طور پر تبرہ کرنا جو ہے وہ اس طریقے سے کسی وقت بھی اس کی اجازت نہیں تھی، اور نہ آج اس کی اجازت ہے شیعہ مذہب حقہ کے اندر. دوسری بات، جو موصوف نے اپنا نام بتائے بغیر ان کو حرج نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ہم پوچھتے بھی اسی لیے ہیں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ سوال جو ہے وہ کس اس سے جو ہے وہ مکتب فکر سے آ رہا ہے. وہ اصل میں بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو ہے وہ یعنی کھل کر وہ بات نہیں کر سکے کہ اس وقت جو ہے وہ اجتہاد کی کوئی کیا ضرورت ہے جب ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے سارا کچھ بتا دیا ہے. اصل بنیاد جو ہے ان کی یہ تھی، اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے سارا کچھ بتا دیا ہے تو کوئی نائب جو ہے وہ غیر معصوم کسی معصوم کا نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو چیز تھی، اور وہ ایک خود طبقہ ہے، ایک یعنی نقطہ فکر رکھنے والا کہ جو اب ضرورت محسوس نہیں کرتا، یعنی ان کی بات کی میں وضاحت کر رہا ہوں، ضرورت محسوس نہیں کرتا کسی اجتہاد کی اور تقلید کی، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ خود ہی جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام سے حکم لے لیں گے. جی تو وہ جو ایک حدیث کا ذکر فرما رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بہت سی حدیث ہیں کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام نے فقہا کی طرف رجوع کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف وہی ایک حدیث جس کا وہ کہتے ہیں جس میں کہ یہ جو ہے وہ جو مجتہد ہو اور فقیہ ہو اور سائن ہو اپنے دین کے لیے اور محافظ ہو اور اپنے دین کے لیے اور نفس کے لیے سائن ہو، نفس کو بچاتا ہو، تو مومنین کے لیے، عوام کے لیے ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہوں. بہت سی احادیث ہیں، ایسی بات نہیں ہے.
اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ آیا کوئی آپ مثلا من لا یحضرہ الفقیہ جو ہے وہ لکھی گئی ہے، تو وہ عام آدمی جو ہے وہ اس کے اندر بھی بہت سی احادیث ہیں کہ جن احادیث میں آپس میں جو ہے وہ ٹکراؤ ہے، یا آج کے مسائل ہیں کہ جن مسائل کے بارے میں احادیث نہیں ہیں، قرآن کی آیات میں ہے یا احادیث میں ہے، تو وہ کون ہوگا کہ جو ان سے استنباط کرے گا؟ یعنی وہ جو استنباط ہے وہ استنباط قرآنی حکم کے ذریعے سے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی امر جو ہے وہ پیش کیا جائے گا تو اس امر کے بارے میں جو ہے وہ استنباط جو ہے وہ جو لوگ استنباط کی قوت رکھتے ہیں وہ لوگ اس کے اندر استنباط جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام ان کے پاس قطعی علم ہے، اس قطعی علم کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی انہوں نے احادیث بیان کی اور بیان فرمائیں۔ اب مجتہد نائب امام جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ ان کی امامت کی نیابت پوری طریقے سے وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ فقاہت کے اندر صرف فقیہ جو جن مسائل کے اندر کہ ایک عام آدمی محتاج ہوتا ہے، ان مسائل کے اندر ان کی امام اگر اس وقت موجود نہیں ہیں تو ان کی وہ امام ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی میں بھی وہ لوگ تھے اور اب بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اس کے اندر جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ مستقل ایک بحث ہے کہ جس کے اندر ضرورت ہے کہ ایک اجتہاد اور تقلید کے اوپر مختلف جو ہے وہ ایک اس تذکرہ کے اندر پروگرام رکھا جائے کہ جس کے اندر پوری بحث کی جائے، اور اس وقت جو ہے وہ اگر موصوف اگر اپنے تذکرہ پروگرام کو جو ہے وہ دیکھتی بھی رہیں اور سنتی بھی رہیں تو ان کے انشاءاللہ بڑی سیر حاصل بات جو ہے اس سے مطمئن کریں گے، اور مطمئن کر کے جو ہے وہ ہم امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کی آج کی تاریخ کے اعتبار سے جو ہم منا رہے ہیں تو خود امام زمانہ جو ہے ان کی غیبت کے وقت یا ان کی غیبت کے موقع کے اوپر ہمیں جو ہے وہ کس طریقے سے جو کسی اس کا یعنی یہ جو نائبین یا نواب جو وکیل جو بھی ہیں یعنی ان کا نام جو بھی دیں امام نہیں ہے، ظاہر ہے کہ وہ امام کی اس طریقے سے نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ معتمد تھے یہ سارے کے سارے، یہ اس طریقے سے فقہا نہیں تھے کہ جس طریقے سے مجتہدین ہوتے ہیں، اس طریقے سے بھی نہیں۔ وہ جو ایک معتمد لوگ تھے ان معتمد لوگوں کو کا ذریعہ بنایا تھا اپنے علماء اور شیعوں کے ساتھ رابطہ کرنے کا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ نائبین کہے جاتے ہیں۔ نہ یہ کہ امام زمانہ کا جو عہدہ ہے وہ سارے کا سارا ان کے حوالے تھا، نائبین یعنی ان کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ایک تعلق اور رابطہ پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ بات کی جاتی تھی، اور یہ اس طریقے سے ایک مشہور ہو گیا کہ نواب اربعہ ہیں یا یہ نائبین ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ ایک چیز ایسی کہ جس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے کسی شیعہ کو۔ ہاں البتہ اگر اجتہاد اور تقلید کی بحث ہے تو اجتہاد اور تقلید کی بحث جو ہے وہ یقیناً ایک تفصیل مانگتی ہے، اور آج کل چونکہ اکثر لوگ اور ضرورت ہے اس وقت جو ہے اجتہاد اور تقلید کی بحث کی، اور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کی جو ہے وہ اجتہاد جو ہے اور تقلید یعنی اس وقت جو ہے ضرورت ہے۔ تو اس ضرورت کے اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ اگر فقہی مسائل ہیں تو فقہی مسائل میں وہ مجتہدین کی طرف جو ہے وہ شخص جو ہے وہ رجوع کرے گا، اور اگر روحانی مسائل ہیں تو روحانی مسائل میں ظاہر ہے کہ جتنا اس کا ربط مضبوط ہوگا اور مستحکم ہوگا اور جتنا اتصال اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وصل اس کا بہتر ہوگا، جتنا اس کے ساتھ جو ہے وہ بہتر طریقے سے وہ اپنا عقیدہ اور یقین رکھے گا، جتنا وہ زیادہ عبادت مخلصانہ اس کی ہوگی، جتنا اطاعت اس کی مخلصانہ ہوگی، اتنا زیادہ وہ اس کے ساتھ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا ربط بھی ہوگا، اور ان سے وہ وہی روشنی وہی چمک جو قبلہ فرما رہے تھے کہ اگر سورج جو ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور ان کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ سورج کی طرح ہیں کہ سورج کے سامنے اگر بادل چلے جائیں تو اس کی روشنی کی افادیت ختم نہیں ہو جاتی ہے، پھر بھی زمین کے لیے اور زمین پر رہنے والوں کے لیے اس کی روشنی کی افادیت جو ہے وہ باقی رہتی ہے، تو وہ باقی رہے گی اور اس وقت تک رہے گی جب تک کہ ان کی ضرورت ہے۔ البتہ اس زمانے کے اندر اور اس وقت جو ہمارے اوپر مصائب ہیں ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے
جو ہے وہ شیعہ ہونے کی حیثیت سے، امیر المومنین کے شیعہ ہونے کی حیثیت سے وہ مصائب اور وہ آلام وہ ہیں کہ جن کو ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ کر سخت یعنی غم زدہ ہیں۔ یعنی اگر کہیں پر کوئٹے کے بارڈر کے اوپر، کہیں پر عراق کے اندر، کہیں پر جو ہے پاکستان کے اندر، شام کے اندر، کہیں پر بھی اگر جو ہے وہ شیعوں کی لاشیں اٹھ رہی ہیں اور ان کا خون بہایا جا رہا ہے تو وہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ جانتے ہیں۔ جس طریقے سے ہمارے اندر دلوں کے اندر شاید اتنی تڑپ نہیں ہوگی جی کہ ہم جو ہے وہ اس تڑپ کے ساتھ پکاریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو شب آ رہی ہے اور پکارنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ مراجع نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور دعائیں مانگیے کہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرمائے، امام اجل اللہ فرجہ کا، اور اس کے لیے ہمارے دلوں کے اندر اتنی تڑپ نہیں ہوگی جتنا ان کے دل کے اندر ایک ایسا دکھ اور درد محسوس ہو رہا ہوگا، اور وہ اس کے اندر یہ یعنی ایک اشتیاق رکھتے ہوں گے کہ کاش کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ظہور کا وقت قریب لے آئے تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے بدلہ لے سکیں، اور دین کے دشمنوں سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دشمنوں سے بدلہ لے سکیں، اور اللہ کے اور رسول کے اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی جو ہے وہ داد رسی کر سکیں۔ ان کی داد رسی کے لیے دعا مانگتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا جلد از جلد ظہور فرمائیں اور ہمیں اپنے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ قبلہ میں آپ ہی کی گفتگو سے چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بہت ہی کم وقت رہ گیا مولانا، آج آپ کو معذرت کریں گے، صرف 2 منٹ رہ گئے، تو آپ نے جو کہا میں عام مجمع کے لیے اس کو کنفرم کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے مجتہدین ہیں، مراجع کرام ہیں، وہ ہمارے ڈے ٹو ڈے میٹرز میں ائمہ معصومین کے احکام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنے پاس سے کوئی چیز دیتے ہیں، یہ تاثر نکال دیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، ہم حدیث کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اس کی آسانی کے لیے کہ آپ ہر آدمی قرآن و حدیث کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ہر آدمی پہلے عربی سیکھے، عربی سیکھنے کے بعد پھر قرآن پڑھے، قرآن کو جو ہے سمجھے، پھر حدیث کو سمجھے، ساری زندگی اسی میں رہ جائے اور اس کے بعد کھانے پینے کے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ یہ آسانی کے لیے ہے، اگر آپ خود سے کر سکتے ہیں تو کیجیے، جو ہے وہ آگے بڑھیے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت ہے تو ان ڈے ٹو ڈے مسائل کے لیے قرآن و حدیث سے نکالنا، اس یعنی وہ استنباط کوئی اپنے نئے گھڑ کے مسائل نہیں لے آنا ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل بیان کرنا۔ بالکل یہی استنباط کہلاتا ہے۔ لیکن یہ ایک چیز تو وہ خود بھی میں گزارش کر دوں، جی جلدی، ایک چیز تو وہ خود بھی قبول کر رہے تھے کہ وکیل اب نام اگر نائب دے دیے جاتا ہے تو اس میں آپ کو اتنی زحمت کیوں ہو رہی ہے، جبکہ نبی کا نائب نبی ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ 12 خلفائے راشدون جو ہیں یہ نبی کے نائب ہیں، خاتم الانبیاء کے، ہاں وہ اس کے نائب، لیکن ان میں عصمت ہے۔ جو یہ ہم جن کو کہتے ہیں نائب کہتے ہیں، ان میں عصمت کے علاوہ بقیہ ان کا مقام وہ جو ہے انہی کی طرح ہے، ہمارے لیے اسی طرح حاکم ہیں، امام کی طرح۔ جس طرح امام علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو کہا تھا، مالک اشتر تیرا میرے ساتھ مقام ایسے ہے جیسا میرا رسول کے ساتھ تھا، تو ہم نائبین جو ہوں گے ان ائمہ معصومین کے، ہمیں وہ مقام دینا پڑے گا۔ وہ مقام اگر ہم نہیں دیں گے تو ہم نہ دین کو اس طرح پا سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ عمل کر سکتے ہیں، اور اسی لیے محبت و مودت بھی دین کے ساتھ ضروری قرار دی گئی ہے۔ تو اس چیز طرف خیال کیجئے کم از کم۔ یہی پروگرام اسی عنوان سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے ناظرین ہم لوگ پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارے علماء کرام اسی طرح آپ کو دینی تعلیمات دیتے رہیں گے، آپ ہمارے علماء کرام کے شکر گزار ہوں، ان کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں، ہم بھی کرتے ہیں۔ اور جانے سے پہلے چند اشعار جناب ڈاکٹر ریحان اعظمی کے کہ علی کا نام لینے پر، حسینی ذکر کرنے پر، یہ بالکل آج کے حالات کے حساب سے، علی کا نام لینے پر، حسینی ذکر کرنے پر، یزید وقت کاٹیں گے محبوں کی زباں کب تک، زمیں والے تمہارے منتظر ہیں اور یہ کہتے ہیں
تمہیں غیبت میں رکھے گا یہ ظالم آسماں کب تک، بہت تاریک دنیا ہے چراغوں میں اندھیرا ہے، بہت تاریک دنیا ہے چراغوں میں اندھیرا ہے، تمہارا نور چمکے گا امام دو جہاں کب تک، اور رہیں گے دور نظروں سے امام انس و جاں کب تک۔ ناظرین انشاءاللہ آئندہ بدھ کو پھر اسی عنوان کے ساتھ تذکرہ پروگرام لے کے حاضر ہوں گے، ہمارے علماء کرام موجود ہوں گے۔ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرتے ہوئے ہم لوگوں کو یاد رکھیے گا، اور دعا میں یہ ضرور خیال رکھیے کہ زیادہ سے زیادہ قرب الہی نصیب ہو۔ خدا حافظ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔